أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ ارے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ اور ان قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، یہ وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں، اور جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لے۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی
اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں 2 قیدیوں نے خواب پوچھا تھا اور دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور ان میں سے ایک جو رہا ہونے والا تھا اس سے کہا تھا کہ میرے بارے میں بادشاہ کو جا کے بتانا۔ وہ تو رہا ہو گیا لیکن بات بتانا بھول گیا۔ کم سے کم مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 سال کا وقت گزر گیا۔ 2 سال کے بعد بادشاہ کو خواب آیا، اور بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ اس میں جو 7 دبلی پتلی گائیں وہ 7 موٹی تر و تازہ فربا گایوں کو کھا رہی ہے۔ پھر 7 خوشے 7 بالیاں ہیں جو ہری ہے، سبز ہیں، اور انہی میں 7 اور ہیں سبز بالیاں سوکھی ہوئی ہیں، خشک ہے۔ بادشاہ نے بس اتنا خواب دیکھا ہے۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو یہ خواب اس کو تھوڑا بھیانک معلوم ہوا، تو اس نے اپنے مملکت میں جو نجومی تھے، جو صحیح معنی میں علم رکھتے تھے، ان کو بلایا، پادریوں کو، اور پادریوں کو بلا کر کے ان کے سامنے یہ خواب بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، آپ لوگ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو پادریوں نے یہ خواب سن کر کے تو کہنے لگے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین۔ بادشاہ سلامت، آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے، یہ شاید لگتا ہے کہ آپ کے جسم پر تھکاوٹ ہے، اور دماغ پر جب تھکاوٹ ہوتی ہے اور جسم پر بوجھ ہوتا ہے تو ایسے ڈراؤنے اور ایسے بھیانک خواب نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تھکاوٹ ہوگی تو آپ کو یہ خواب دکھائی دیا ہے، حقیقتاً یہ کوئی خواب نہیں ہے، اور اس کی تعویل بھی کچھ نہیں ہے۔ چلو بادشاہ سلامت، مان لو کہ تم نے خواب ہی دیکھا، اور اگر یہ خواب ہی ہے تو اس خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ تعبیر ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمیں اس خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے خواب کی تعبیر کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ پادریوں نے تو ہاتھ اونچے کر دیے، لیکن بادشاہ کے تصوف میں، نفس میں یہ خواب بار بار ایک گھبراہٹ اور ایک خوف کی تحسیس پیدا کر رہا تھا۔ تو اسی وقت جو رہا ہو کر کے قیدی جو آیا تھا باہر بادشاہ کی خدمت کے لیے واپس، اس نے دیکھا کہ یہ خواب کی تعبیر تو پادری دے نہیں سکے ہیں، لیکن میرے گمان میں مجھے پورا علم ہے کہ وہ جیل خانے میں جو یوسف ہے، ان کو یہ خوابوں کی تعبیر کا علم پورا پکا اور سچا ہے۔ اس خواب کی تعبیر وہی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ انہوں نے بھی ہمارے خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی۔ تو بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب صرف ایک شخص ہی بتا سکتا ہے، اور وہ جیل خانے میں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے خواب کو لے کر کے اس کے پاس جاتا ہوں، اس کے سامنے خواب بیان کروں گا، وہ خواب کی تعبیر بیان کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی۔ اب یہ قیدی اندر آیا، جیل میں آنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے اور پکے صادق یوسف، میں آپ کے پاس آیا ہوں بادشاہ کی طرف سے،
خواب دیکھا ہے ایسا، اگر آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں گے تو میں واپس جا کر کے ان لوگوں کو، بادشاہ کو، پادریوں کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب کی تعبیر، خواب کہا تو خواب یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں، اس میں 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں جو ہری بھری ہے، اور 7 بالیاں ایسی ہیں جو بالکل خشک ہے۔ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت اس کو کہا، اب تھوڑا اوپر سے انہوں نے خواب کے اوپر کو، اس غبار کو تھوڑا صاف کر کے بتایا کہ 7 موٹی گائوں سے مراد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جس میں خوب غلہ ہوگا، جس میں بہت بڑی پیداوار زمین میں ہوگی، اور 7 جو دبلی گائے ہیں اس سے مراد ہے 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑے گا، بھوک کی شدت آئے گی، غلہ پیداوار کچھ بھی زمین پہ نہیں اگے گا، اور اس کے ساتھ 7 سال خوشے کے جو ہرے ہیں اس کا بھی میننگ، اس میں پیداوار زیادہ ہوگی، اور 7 سال ایسے ہیں کہ جس میں بتایا کہ 7 بالیاں ہیں جو بالکل خشک ہے کہ اس سے مراد کے پیداوار نہیں ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ پوری تعویل بتا کر یہ فرمایا کہ دیکھو کل 14 سال ہیں، اس میں 7 سال تو پیداوار کے اور 7 سال اس میں جو ہے وہ بالکل بے پیداوار کے، اس میں کچھ بھی نہیں اگے گا۔ اب تعبیر تو بس اتنی ہے، آگے بتا رہے یوسف علیہ السلام کہ لَقَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا، کہ اب آپ کو یہ کام یہ کرنا ہے کہ 7 سال مسلسل، جو پہلے 7 سال ہے اس میں اتنا غلہ خوب بونا ہے، زمین کی پیداوار کو خوب اگانا ہے، بارش ہوگی، پانی ہوگا تو جتنا ہو سکے سارا کا غلہ بونا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ غلہ اگاؤ اور غلے کو جب کاٹو تو کاٹنے کے بعد بالیوں میں سے دانے کو مت نکالنا، جتنی کھانے کی اس سال کی ضرورت ہو اتنے ہی دانے نکالنا، اتنا ہی غلہ اسٹاک رکھنا، ماں بقیہ بالیوں سمیت، پودوں سمیت اس کو اسٹاک کر دینا، کیونکہ اگر تم نے سارا بالیوں سے نکال دیا تو گندم یا جو غلہ پرانا ہوگا وہ سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور جب 7 سال مسلسل تم غلے کو اسٹاک کرو گے تو تم پر جو 7 سال فقر کے، قحط کے آنے والے ہیں، ان 7 سالوں کے اندر قحط پڑے گا، اس کے کھانے کا انتظام آپ نے 7 سال جو غلہ اسٹاک کیا ہے اس اسٹاک کے اندر سے 7 سال تک لوگوں کو کھلا سکو گے، جانور کو کھلا سکو گے۔ اگر تم نے بالیوں سے نکال دیا اور گیہوں پرانے ہو گئے یا غلہ پرانا ہو گیا تو آپ کو 7 سال جو بالکل قحط پڑنے والا ہے اس وقت تمہارا یہ غلہ تمہیں کام نہیں آئے گا۔ جب سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے لوگ، تو تمہارا یہ غلہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ اسٹاک کرنے کی ترکیب بتائی۔ آج کے دور کے اندر تو کیمیکل کے ذریعے سے اسٹاک کیا جاتا ہے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے بن کیمیکل کے اسٹاک کی ترکیب بتائی کہ بالیوں میں رکھنا، اسٹاک کرنا تو تمہارا غلہ محافظ رہے گا۔ پھر یوں بتایا کہ جو فربا گایوں کو کھا رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب جب 7 سال مسلسل قحط کے پڑیں گے تو ان میں کھانا تم کہاں سے لاؤ گے، تو غلہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس کا اشارہ بتایا کہ جو 7 گائے کھا رہی تھی موٹی گایوں کو، تو جو 7 سال تک غلے کو تم نے اسٹاک کیا ہے نا، اسی اسٹاک غلے کے اندر سے لے کر کے 7 سال تک لوگوں کو کھلاتے رہنا، تو تم پر زیادہ قحط نہیں آئے گا، لوگوں میں بھوک مری نہیں آئے گی، لوگوں میں بھوک مری ختم ہوگی۔ جب تم نے 7 سال اسٹاک کیا ہے تو اسٹاک شدہ مال جو 7 سال قحط پڑنے والا ہے اس میں کام آ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے تو بس اتنا بتایا۔ اتنا بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اور دوسری ترکیب یہ بھی بتائی کہ دیکھو 14 سال ہے، 7 سال تو فراوانی کے اور 7 سال کے تو خشکی اور قحط کے، لیکن اس 14 سال کے بعد 15واں جو سال آئے گا نا، اس میں اللہ بہت بارش دے گا اور بہت غلہ اگے گا، بہت پھل نکلیں گے، بہت انگور آئیں گے، اور اس کے اندر سے لوگ شوربے کو اور غلے کو اور پھل کو نچوڑیں گے۔ اور یہ کیوں نچوڑیں گے کہ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیج دی کہ جب لگاتار تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے ختم ہونے کے بعد سہولت کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 سال مسلسل قحط پڑا، اب یہ 7 سال قحط پڑنے کے بعد 15واں سے سال تمہارا آ رہا ہے، وہ تمہارے لیے پیداوار کے غلے کا ہے، خوب پھل ہوں گے اور اتنے انگور ہوں گے، لوگ اس کو نچوڑیں گے، اس کی شراب بنائیں گے اور اس کو پئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو تو خواب بتا دیا، اور خواب بتا کر کے وہ تو سیدھا بادشاہ کے پاس تعبیر لے کے نکل گیا، لیکن اس کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ وہ آنے والا یوں کہہ کے گیا تھا کہ ایھا الصدیق، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ قرآن مجید یوں کہہ رہا ہے کہ ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق، صادق میں فرق ہے اور صدیق میں فرق ہے۔ صدیق اور صادق میں فرق کیا ہے؟ صادق اسے کہتے ہیں جو زبان سے سچ بول رہا ہو، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان بھی سچ بولتی ہو اور جس کا قول، عمل، فعل اور زندگی بھی سچ ہو۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں صادق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صدیق کہا، یعنی یہ یوسف آپ زبان کے بھی سچے ہیں اور اپنے قول، فعل، عمل اور زندگی کے بھی سچے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر صادق صدیق نہیں ہوتا بلکہ ہر صدیق صادق ہوتا ہے، جس کی زندگی سچ ہوگی اس کی زبان بھی سچ ہوگی، لیکن جس کی زبان سچ ہو اس کی زندگی سچ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ بھی ہے جو ہمارے لیے، جب وہ قیدی رہا ہو کر کے پوچھنے کے لیے آیا، اس وقت یوسف علیہ السلام اس کو ڈانٹ سکتے تھے، بتائیں میں نے تجھ کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ بادشاہ کو جا کے میرا کہنا، تو بھول گیا، اب جب تیرا کام پڑ گیا تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، بلکہ دیکھ لیا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں قرآن سے ایک نکتہ ملا، ہم اگر کسی کو کوئی کام دے یا گھر میں اولاد کو کوئی کام بتاوے، عورتوں کو بتاوے، بچیوں کو بتاوے، اور اگر وہ کسی وجہ سے بھول جاوے تو اس بھول کے اوپر ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ جب وہ بھول جائے گا تو اس کے ڈانٹ ڈپٹ سے کیا فائدہ، اس کا ہمت اور اس کا حوصلہ ہی کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ بھول جانے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنی چاہیے، بلکہ اس کو کہہ دینا چاہیے کہ اب کے بار سنبھلنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا مسئلہ ہے ٹیچر حضرات کا اور علماء کا۔ ٹیچر حضرات بھی اور علماء اس بات پر توجہ دے کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں وہ امانت ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بچہ اعلیٰ تعلیم کا ہے، اعلیٰ پوزیٹیو پر ہے، اعلیٰ ذہن رکھتا ہے، ہم نے اس کی طرف توجہ دی، اور جو کمزور نیگیٹو پر ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی،
تو یہ خیانت ہوگی۔ ان میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو ہماری فل خدمت کرتا ہے، تو ہم نے تو اس کو فل تعلیم دی، اس کے پیچھے پورا سنبھال دیا، اس کو تو فارغ وقت میں اس کی محنت کی، لیکن جو ہماری خدمت نہیں کرتا ہم اس کو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی علم چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو وہ میراث ہے، اور علم مفت میں دیا جاتا ہے، رشوت میں نہیں دیا جاتا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت سامنے والے کو چاہے وہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو، جب بات پہنچاوے تو سب کو برابر سرابر پہنچاوے، اس میں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ کو پوری تعلیم دے اور ادنا کو کم تعلیم دے، ورنہ خیانت ہو جائے گی، اور خیانت اسلام میں وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سنو، علم کی شان دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے خواب کی تعبیر کے علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا۔ اگر خوابوں کی تعبیر کے علم سے دنیا کا تخت مل سکتا ہے تو اللہ کی معرفت کے علم سے آخرت کا تخت کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ جب یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم دیا تھا، دنیا کا تخت ملا۔ جو بندہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل کرے گا اس کو قیامت کے میدان میں آخرت میں اللہ اپنا تخت عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ بھی بتایا کہ غلے کے اسٹاک کرنے کی ترتیب، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے یہ جو ترکیب بتائی ہے وہ اپنی طرف سے بتائی۔ یوسف علیہ السلام خالی تعبیر بیان کر دیتے، بات چھوڑ دیتے، مسئلہ آسان تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور نبی خیر خواہ ہوتے ہیں، اچھا سوچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر خالی تعبیر کر دیتے کہ بھئی 7 موٹی گائے اور 7 جو تر و تازہ بالیاں ہیں اس سے 7 سال اچھے ہیں، اور 7 موٹے کمزور گائے اور خشک بالیوں سے مراد 7 سال فراوانی کی بجائے 61 سالی کے ہے، بس اتنا ہو سکتا تھا۔ لیکن اسٹاک کی جو ترتیب بتائی وہ اپنی طور پر بتائی کہ میری طرف سے زیادتی ہے کہ جب یہ سال آوے تو غلے کو اس طریقے سے اسٹاک کرنا، یہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ اپنے پر چاہے الزام لگا، چاہے ان کو قید میں ڈال دیا گیا، چاہے ان کو مصر کے بازار میں رسوا ہوئی، لیکن انہوں نے سب کو پیچھے ڈال دیا، اور انسانیت کی، بلائی کی، مخلوق کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب بھی بتائی کہ اس طریقے اسٹاک کرنا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اور بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تو بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا
تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ خواب کی تعبیر بیان کر دینے کے بعد وہ قیدی بادشاہ کے پاس گیا اور پوری تعبیر بتائی۔ جب وہاں پر پہنچا اور خواب کی تعبیر بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بالکل سمجھ گیا کہ وہی انسان ہے جو صحیح ہے، تو اس نے فوراً آرڈر بھیجا، اور آرڈر یہ بھیجا کہ جاؤ یوسف کو دربار میں لے کر کے آؤ، اب ان کو جیل خانے سے نکالو، رہا کرو اور دربار میں لے کر کے آؤ۔ اب جب بادشاہ کے پاس بھیجے گا کسی یوسف کو تو چھوٹے چھوٹے تھوڑے کو بھیجے گا، جب بھیجے گا تو کوئی بڑے ہی کو تو بھیجے گا، جو اس کا سب سے بڑا چیف ہو، جو سب سے حکومت کے نظام کو بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے سنبھالنے والا، اس کو ہی بھیجے گا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ یوسف چلو اب بادشاہ تم کو بلا رہا، آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، یعنی یوسف کے پاس لے کر آؤ۔ وہ تو ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا پہلے بات یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے یہ کہو اور ان سے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا قصہ کیا ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ بادشاہ سے جا کر میرا مقدمہ درج کرو، جو مجھ پر قلم لگی تھی، جو مقدمہ درج ہوا تھا، جس الزام میں مجھ کو اندر کر دیا گیا تھا، آج پر میرے دامن پر وہ دھبا ہے۔ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے ان عورتوں کا قصہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت پہلے اس کی تحقیق کرو۔ آپ لوگوں تو میری خواب کی تعبیر بتائی اور تم مجھے رہا کر رہے ہو، لیکن جس الزام کے تحت آپ نے مجھے اندر ٹھوس دیا تھا اور اندر جیل خانے میں ڈال دیا تھا، اور عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے تھے، پہلے اس کی برات سامنے آنی چاہیے۔ جب بعد میں پوری برات آئے گی پھر اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے۔ جب یہ تو گیا دربار میں اور بادشاہ سے کہا کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیو، اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے الزام لگایا اور ہاتھ تو کاٹ دیے، لیکن میرا رب ان کے مکر کو کھلا جان رہا ہے، ان کی مکاری، ان کا فریب کیا تھا، انہوں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہ رہی تھی عورتیں، میرا رب تو سارا کا سارا واقف اور جاننے والا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو بادشاہ سلامت نے عورتوں کو جمع کیا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اس گناہ کا اسٹارٹ تو زلیخا نے کیا تھا نا، محل میں ورگلایا تھا کس نے؟ زلیخا نے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کا نام لے کے نہیں کہہ رہے بلکہ مصر کی عورتوں کا نام لے کے کہہ رہے۔ کیا وجہ؟ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اسی کے محل میں جب میں بچہ بن کر کے بچپن میں آیا تھا تو میری پرورش، مجھے پالنا اسی عورت نے کیا تھا، اس کا احسان ہے میرے سر پر، وہ محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، تو احسان کا بدلہ بھلائی ہے، برائی نہیں ہے۔ میں اس کا عیب کیوں ابھی بیان کروں؟ پہلے تو ان عورتوں کی حقیقت سامنے آ جاوے جو انگلیاں کاٹ دی تھی۔ جب بادشاہ سلامت نے عورتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ تو ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ارے ہم کو ورگلانے کی جو کوشش ہم نے ان سے کی تھی وہ تو بالکل پاک ہے، صاف ہے، پاک سار اور پارسا ہے، وہ تو بے گناہ ہے، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب یہ بات عورتوں نے بادشاہ کے سامنے کہی تو زلیخا بھی چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی۔ آج تو میرا بھی بھانڈا پھوٹ رہا ہے۔ اور عورتوں نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں کی تھی، وہ زلیخا ہے، زلیخا اس نے ورگلایا تھا، پہلے تو اسٹارٹ اس نے کیا تھا۔ جب زلیخا کو پتا چلا کہ اب میرا جھوٹ یہاں ثابت ہو رہا ہے تو سیدھی باہر آئی اور باہر آ کر کہنے لگی
قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، چاہے آج میرے شوہر کے سامنے، عزیز مصر کے سامنے میری رسوائی ہو، میری ذلت ہو، میری پریشانی ہو، لیکن جب ان عورتوں میں تو پاک دامنی کی گواہی دے دی ہے تو اب مجھے بھی تو دینی پڑے گی، ورنہ آج میں ہی سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گی۔ فوراً اس نے کہا انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یہ جو یوسف کو ورگلایا تھا وہ میں نے ورگلایا تھا، میں نے اس کو گناہ کی طرف بلایا تھا، وہ تو صاف ہے، وہ تو سچے ہے، وہ تو پاک دامن ہے۔ قربان جائیے، جس زبان سے زلیخا نے الزام لگایا تھا، آج اللہ تعالیٰ اسی زبان سے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دلوا رہے ہیں۔ یہ بات ہوئی اور یہ پوری گفتگو جیل میں یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گئی کہ عورتوں نے بھی پاک دامنی کی گواہی دی اور یہاں زلیخا بھی سچ بول اٹھی ہے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا اور یہ عورتوں کو بلوا کر کے پاک دامنی کی گواہی اس لیے دلوائی اور میں جیل سے اس لیے نکلا کہ میں نے عزیز مصر کو پورا یقین بھی ہو جائے کہ میں غلط قید میں گیا ہوں اور میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں نے کوئی خیانت محل میں نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی لوگ جو خیانت کرتے ہیں ان کو یہ پتہ چل جاوے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فریب کو ہمیشہ چلنے نہیں دیتا، ان کا جھوٹ اور ان کا فریب ایک نہ ایک دن اللہ ضرور کھولتا ہے۔ یہاں صفائی کی تہمت کی بات آئی، اب یہاں ایک بات سوچ لو کہ یوسف علیہ السلام کو بلانے آیا تو یوسف علیہ السلام جا سکتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے بلانے کے لیے آیا، رہا نہیں ہوئے، اور ان کا صبر اور تحمل اتنا تھا، اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں تو جیسے ہی بلانے آتا تو میں تو جلدی سے چلا جاتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے یہاں یوسف علیہ السلام نے اس کو واپس کیوں بھیجا؟ یوسف علیہ السلام بتانا چاہتے تھے جس الزام کے برہات مجھے اندر ڈال دیا گیا ہے پہلے وہ صاف کیا جائے۔ علماء نے نکتہ نکالا ہے کہ علماء ہو، صلحاء ہو، فقہاء ہو، محدثین ہو یا عوام میں کوئی اللہ کا بندہ نیک اور پارسا ہو اور اس پر اگر کوئی تہمت لگے اور اس تہمت میں وہ شریک نہ ہو، بالکل پاک ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی تہمت پر لگے ہوئے الزام کے ڈبے کو خود کسی طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں کہ تہمت لگ جانے کے بعد یہ سوچے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی وجہ سے میں پاک ہو جاؤں گا، نہیں، جب تم پاک ہو، صاف ہو، تم پر غلط تہمت لگی گئی ہے تو پھر تم کسی طریقے سے اپنی زبان سے یا کسی اپنے قول یا فعل کے ذریعے سے اپنے دامن پر لگے ہوئے دبے کو صاف کر دو۔ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نہیں گئے تھے اسی وجہ سے کہ پہلے میرا الزام صاف ہو، جب الزام مجھ سے صاف ہو جائے گا تو میں آرام سے باہر آ جاؤں گا۔ اگر محسن کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا قرآن سبق دے رہا۔ زلیخا کافر ہے، یوسف علیہ السلام تو نبی ہے، لیکن زلیخا نے یوسف کو بچپن میں پالا تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام لے کر نہیں کہا بلکہ عورتوں کا نام لے کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو ہاتھ کاٹ دیے تھے اس کا مسئلہ کیا تھا۔ قربان جائے یوسف علیہ السلام پر کتنا صبر، کتنا تحمل، کہ جو پوری الزام اور پورے گناہ کی جڑ زلیخا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے گناہ کو چھپا رہے ہیں کہ پہلے جب عورتیں پاک دامنی کی گواہی دے گی تو پھر آٹومیٹک زلیخا باہر آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہر الزام سے صفائی ہو جانے کے بعد بھی ہم اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ جب کسی پر الزام لگا اور الزام کی صفائی ہو گئی تو اب ہمارے دماغ میں وہ گناہ یا وہ الزام ہو اس کو بھی صاف کر دیں۔
اگر اس کا الزام صاف نہیں ہوگا تو پھر ہمارے وہم و گمان میں الزام کی وجہ سے ہمارے گمان غلط تیار کے جائیں گے۔ یہاں بادشاہ کو جب بات پتہ چل گئی کہ یہاں پاک دامن ہے یوسف علیہ السلام، تو اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ سب کرشمے تو اس عورت کے ہیں اور اسی نے کیا تھا، یوسف پاک دامن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ پورے سے بدگمان ہونے کی بجائے بالکل صاف گمان ہو گیا۔ اب جب یہ صاف ہو گیا اور بادشاہ کی عمر ہو چکی تھی، ادھیڑ آ چکا تھا پیر قبر میں، اب حکم ملک کی بادشاہت کے نظام کو سنبھالنا تھا، اور ملک میں ایسا انسان امانت دار، دیانت دار اور صادق صحیح بھی نہیں تھا کہ جو علم بھی رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، تو کس کو بادشاہ بنایا جاوے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کا کرشمے دیکھو، یوسف علیہ السلام پر کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور کن صبر کی چکی میں پیس رہے ہیں، اور کہاں سے الزام لگ کر کے کہاں کال کوٹھڑی میں زندگی گزاری۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ بھی ہو رہا وہ اللہ کروا رہا ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا، تعبیر ہوئی اور الزام سے براءت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ آئندہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دے رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہت کیسی ہے کہ دنیا کے بادشاہ کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ بادشاہت رعایا کے ساتھ، پبلک سٹی کے ساتھ کیسی گزارنی چاہیے۔ اگر یہ تمہیں علم ہی حاصل کرنا ہو تو پھر اسلام قبول کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان بنو، قرآن پڑھاؤ، سورہ یوسف کھولو، پھر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء کی آیت پر نگاہ دوڑاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ بادشاہ بننا تواضع اور عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بادشاہ بن کر کے، لیڈرشپ ہاتھ میں آ کر کے، ہم عہدہ چلا کر کے، پبلک سٹی میں بھڑکا کر کے پبلک کو مایوس کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اب یوسف علیہ السلام سے مصر کے نظام کو عادلانہ، انصاف اور پبلک میں پیار اور محبت کے ساتھ، اور پھر اس طریقے سے جو سالہ سال تک آبا و اجداد سے زندگی گزاری اور 40 سال تک جدائی برداشت کی ہے، آج اللہ تعالیٰ اس نظام کے پردوں کو کھول کر کے انسانیت کو بتا رہا ہے کہ یوسف ہی صادق تھے، سچے امین تھے اور صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، تو اب میں اس کا پروردگار کیسے نظام چلاتا ہوں، اس نظام کو آئندہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ دنیا میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ان عورتوں نے دی تھی جو عورتیں یوسف کے سامنے آ گئی تھی۔ اے اللہ ہم پر گناہوں کے ناپاک گندے الزام لگ چکے ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ ہماری پاک دامنی کی گواہی قیامت کے دن دے دینا، اور ہم سے گناہوں کے الزام سے قیامت کے دن بری فرما دینا۔ ہم پر، ہماری اولاد پر، ہماری تمام اہل خانہ پر تمام گناہوں کو بعافیت پاک دامنی کے ساتھ معاف فرما دیجئے۔ ہم پہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اور ہماری تمام رمضان المبارک کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے خزانہ غیب میں پوری فرما دیجئے۔